تاج محل کو اکثر لوگ صرف سنگ مرمر سے بنی ایک خوبصورت عمارت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے کیے گئے ایک طاقتور وعدے کی کہانی ہے، محبت، غم اور ایک ایسی لگن کی داستان جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک سوال سے شروعات کرنا ہوگی کہ دنیا کی اس سب سے خوبصورت عمارت کی اصل قیمت کیا تھی؟ اور یہاں بات صرف پیسے یا دولت کی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ذاتی اور جذباتی قربانیوں کی ہو رہی ہے۔ اس پوری کہانی کا دل یوں سمجھیں دو انسانوں میں دھڑکتا ہے، مغل شہنشاہ شاہ جہاں اور ان کی محبوب بیوی ممتاز محل۔ ان کی محبت صرف ایک رومانوی داستان نہیں تھی، بلکہ یہ وہ طاقت تھی جو ایک پوری سلطنت کی تقدیر لکھ رہی تھی۔ ان کے رشتے کی شروعات ہوتی ہے بالکل ایک فلمی کہانی کی طرح۔ جب شہزادہ شاہ جہاں صرف 15 سال کے تھے تو اپنی سالگرہ کی ایک تقریب میں ان کی نظر ممتاز پر پڑی، اور بس وہیں پہلی نظر کی محبت ہو گئی۔ ان کے درمیان فوراً ایک ایسا گہرا اور مضبوط رشتہ قائم ہوا جو پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ اور یہ محبت کتنی گہری تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ شاہ جہاں کی کل 6 بیویاں ہونے کے باوجود ان کی پوری دنیا کا محور صرف ایک ہی تھا، ممتاز محل۔ وہ صرف ان کی بیوی نہیں تھیں، بلکہ ان کی سب سے بھروسے مند دوست، رازداں اور ایک اہم سیاسی مشیر بھی تھیں، جن کی رائے سلطنت کے بڑے بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر عظیم محبت کی کہانیوں میں ہوتا ہے، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ایسا المناک لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور اسی لمحے نے تاریخ کی سب سے لازوال یادگار کی بنیاد بھی رکھی۔ سال تھا 1631۔ اپنے 14ویں بچے کو جنم دینے کے کچھ ہی دیر بعد ممتاز محل شدید بیمار پڑ گئیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ شاہ جہاں کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جسے وہ کبھی بھلا نہ سکے۔ اپنے آخری لمحات میں ممتاز محل نے شاہ جہاں سے صرف ایک آخری خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنوانا۔ بس یہی وہ الفاظ تھے جو تاج محل کی تخلیق کا سبب بنے، ایک وعدہ جو مرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ ممتاز کی موت نے شاہ جہاں کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ وہ غم کے ایسے اندھیروں میں ڈوب گئے کہ کہا جاتا ہے انہوں نے 8 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، اور پورے 2 سال تک انہوں نے کسی قسم کی موسیقی نہیں سنی اور نہ ہی کوئی عطر استعمال کیا۔ لیکن پھر شاہ جہاں نے اپنے اسی ٹوٹے ہوئے دل اور بے پناہ غم کو ایک مقصد دے دیا۔ انہوں نے اپنی ساری توانائی اپنی ملکہ سے کیے گئے آخری وعدے کو پورا کرنے میں لگا دی، اور یوں سنگ مرمر سے ایک ایسی داستان لکھی جانے لگی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک جنون تھا۔ شاہ جہاں نے اپنی باقی زندگی اور مغل سلطنت کی تمام تر دولت ممتاز کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دی۔ ان کے لیے شاہی خزانے کا خالی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، بس وعدہ پورا ہونا تھا۔ اس منصوبے کا پیمانہ ناقابل تصور تھا۔ پوری سلطنت کے کونے کونے سے سوچیں ذرا، 20,000 مزدور، سنگ تراش اور بہترین کاریگروں کو صرف ایک کام کے لیے جمع کیا گیا۔ یہ اس دور کا شاید سب سے بڑا اور مہنگا منصوبہ تھا، اور یہ شاہکار راتوں رات نہیں بنا۔ اسے مکمل ہونے میں لگے پورے 22 سال، 2 دہائیوں سے بھی زیادہ کی مستقل محنت۔ یہ خود شاہ جہاں کے اپنے وعدے سے نہ ہٹنے والے عزم کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور جب وعدہ ہی دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت کا تھا تو ہر چیز بہترین ہونی تھی، یہاں تک کہ دنیا کا سب سے قیمتی مکرانہ سنگ مرمر بھی صرف اور صرف تاج محل کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ جب تک یہ مقبرہ مکمل نہیں ہوا، پوری سلطنت میں کوئی اور اس پتھر کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس عمارت کا نام وہ خود محبت کی اس کہانی کو بیان کرتا ہے۔ تاج محل کا نام براہ راست ممتاز محل کے نام سے لیا گیا ہے، گویا یہ عمارت خود ان کے نام کا ایک دائمی خراج عقیدت ہو۔ عمارت تو مکمل ہو گئی، لیکن محبت کی یہ کہانی ابھی اپنے انجام کو نہیں پہنچی تھی۔ شاہ جہاں کی زندگی کے آخری سالوں میں قسمت نے اس داستان کو ایک ایسے موڑ پر لا کر مکمل کیا جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 1653 میں تاج محل مکمل ہوا اور شاہ جہاں ہر سال اپنی محبوبہ کی برسی پر وہاں جاتے رہے، لیکن پھر قسمت نے ایک تلخ موڑ لیا۔ 1658 میں انہیں ان کے اپنے ہی بیٹے نے قید کر دیا،
اور ستم ظریفی دیکھیں، جس شہنشاہ نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنائی، وہ اپنی زندگی کے آخری 8 سال ایک قیدی کے طور پر گزارنے پر مجبور تھا، جہاں سے وہ صرف ایک کھڑکی کے ذریعے اپنی محبت کی نشانی کو تکتا رہتا تھا۔ آخرکار 1666 میں موت نے انہیں رہائی دی اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ممتاز کے پاس جا پہنچے، جب انہیں تاج محل میں ہی ان کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جو آج بھی تاج محل کی دیواروں میں گونجتا ہے۔ کیا پتھر کی کوئی عمارت کسی وعدے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ سکتی ہے؟ شاید اس کا جواب محبت، یاد اور